حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مہمان آ گئے۔ رات کے وقت میں جب وہ آئے تو حضور نے پوچھا کھانا کھانا ہے؟ تو انہوں نے کہا کھانا ہے۔ جھوٹ اور بھوک کو جمع کرنا منع ہے؟ کہا جی کھانا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ازواج مطہرات کے گھروں میں پتہ کرو کچھ ہے۔ حضرت ام سلمہ کے گھر میں پتہ کیا تو کہا یا رسول اللہ 4 دن سے روٹی نہیں پکی۔ حضرت زینب سے پوچھا تو کہا حضور کئی دنوں سے چولہا ہی نہیں جلایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت میمونہ، حضرت سودا تمام گھروں سے بذات یہ 2 جہاں کے شاہ ہیں، پر پاس کچھ رکھتے نہیں۔ 2 جہاں کی نعمتیں ہیں، ان کے خالی ہاتھ میں ہر چیز ہے، پر فکر اختیاری ہے، کوئی شے نہ ملی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں اعلان کیا، فرمایا کون ہے جو مہمان کو روٹی کھلائے؟ ان لفظوں کا حسن کوئی حسن والا ہی سمجھ سکتا ہے۔ فرمایا کون ہے جو میرے مہمان کو کھانا کھلائے؟ تو ایک صحابی لے گئے اور اٹھے وہ صحابی جو صحابہ میں سب سے غریب تھے، ایک انصاری جو غریب آدمی تھے، اگرچہ میرے محبوب کے غلاموں میں جو بڑے امیر تھے وہ بھی خرچ کرنے میں بڑے آگے تھے، حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت ابوبکر صدیق، لیکن یہ غریب آدمی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لے کے جاؤں گا، یہ بخاری مسلم میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لے جاؤ۔ اب صحابی گھر لے گئے، اب بیوی سے مشورہ کیا، بات پہ غور کیجئے گا، ہر چیز کی بھوک دیکھی جا سکتی ہے، بچوں کی نہیں دیکھی جا سکتی۔ اور انصاری حضور کے مہمان کو گھر لے گئے، جا کے بیوی سے مشورہ کیا، کہا بھلی مانس گھر میں کوئی شے ہے؟ تو اس نے کہا بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا رکھا ہے، بچوں کے لیے۔ بچے تو بزدل کر دیتے ہیں، بچے تو آدمی کو بزدل کر دیتے ہیں، بچے تو مار دیتے ہیں، کلیجہ پھٹ جاتا ہے، بچہ بھوکا ہو نیند نہیں آتی۔ اب صحابی اپنی بیوی سے کیا کہتے ہیں بچوں کو بہلا پھسلا کے سلا دو، اور رسول اللہ کے لیے نہیں، رسول اللہ کے مہمان کے لیے، بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہیں، حضور کے مہمان کے لیے کہا بچوں کو سلا دو۔ بیوی نے بچوں کو سلا دیا۔ تو اب میاں بیوی آپس میں مشورہ ہوا کہ مہمان کے ساتھ بیٹھ کر روٹی کھانا بھی سنت ہے، تو اب مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی ہے، تو کھانا ہے 1-2 آدمی کا۔ اب خاوند اپنی بیوی کو تیار کرتا ہے کہ میں کھانے میں بیٹھ جاؤں گا، تو بھی بیٹھ جانا، اور جب مہمان کھانے میں ہاتھ ڈالے تو اٹھنا اور کہنا دیا تو صحیح کیا ہی نہیں، ابھی بجھ جائے گا، اور جا کے دیا بجھا دینا، ہم ہاتھ ہلاتے رہیں گے، مہمان روٹی کھاتا رہے گا۔ اور یار اس درد کو، اس کیف کو سمجھو، گھر میں بچے بھی بھوکے ہیں، بچوں کی اماں بھی بھوکی، بچوں کا باپ بھی بھوکا، دسترخوان پہ روٹی لگ گئی، روٹیاں بھی چن ڈالیں، بی بی اٹھی، کہا چراغ تو صحیح کیا ہی نہیں، یہ تو بجھ جائے گا۔ حوصلے مند بی بی، اس نے بچے بھوکے سلا دیے، وہ بھوکے سوئے ہوئے بچوں کی بھوکی اماں اٹھی اور اپنے خاوند کی تابع داری میں اٹھی، اور اس نے نہ دیا ٹھیک کرنے کے لیے بہانے سے دیا بجھا دیا۔ مہمان روٹی کھاتا رہا اور رسول اللہ کے نوکر قربانی دیتے رہے۔ وہ روٹی کھا کے سحر ہو کے بستر بچھایا تو مہمان سو گیا۔ یہ میاں بیوی ساری رات بچوں کی طرف دیکھتے رہے اور غور کرتے رہے اور راضی رہے کہ ہم نے حضور کا فریضہ نبھایا ہے، قربان جاؤں محبوب پہ، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ وہ صحابہ وہ اگر قربانیاں دیتے تھے تو جو اعزاز ان کو ملتا تھا وہ بھی بڑی شان والا ہے۔ صحابی کہتا ہے میں فجر کی نماز پڑھنے مسجد آیا، پہلا قدم رکھا، میرے کریم بولے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رات تو نے اور تیری بیوی نے جو عمل کیا ہے خدا کو بھی پسند آیا ہے، محمد مصطفیٰ کو بھی پسند آیا ہے۔ اور ایک لفظ اور بھی ہے حدیث میں، ایک روایت میں کوئی جملے اور بھی ہیں، حضور نے فرمایا جب تو اور تیری بیوی رات مہمان کے ساتھ
ایثار کر رہے تھے نا، تو عرش کا مالک مسکرا مسکرا کے دیکھ رہا تھا، رب تمہیں مسکرا کے دیکھ رہا تھا، رب تمہیں دیکھ کے مسکراتا۔ اور دامنی پا شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے بھی وضو کریں۔